یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں عاقب خان سید پور بدایوں سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ماں کے پیٹ کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں ویسے ہی ہم قبر والوں کے ذریعے اپنی بات رب تک پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ یہ کیا تک ہوئی؟ ماں کے پیٹ کے ذریعے دنیا میں آئے ہو تو ماں کے پیٹ کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچاؤ، اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ دوسروں کے ذریعے کیوں پہنچا رہے ہو؟ جب آ سکتے ہو آپ تو پہنچا بھی سکتے ہو، لیکن دیکھنا بہت مشکل پڑے گی، کیونکہ واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ منزل جو ہے ہماری آگے کو چل رہی ہے۔ اللہ تک پہنچانے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سنتا نہیں؟ آپ مسلمان ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو قبر والے سنتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہو بزرگان دین سنتے ہیں، سینکڑوں سال ہو گئے ان کو مرے ہوئے، اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 700-800 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پھر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہاں سے ہم پکارتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں اتنا بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری بات سن لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ سن سکتے ہیں، وہ نہیں سن سکتا۔ ان کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے۔ پیر اور بزرگ بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بیٹا بیٹی روزی روٹی جو مانگتے ہیں، تیرے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی، جو بیٹا ملے گا تو گھر جاؤں گی، یہ جو آپ کرتے ہیں تو خواجہ صاحب سن لیتے ہیں۔ ان کو بھی اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے 700-800 سال ہو گئے، تو وہ تو سن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نہیں سنتا ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں، علام الغیوب ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ درخت سے پتا گرتا ہے تو میرے علم میں رہتا ہے، سمندر کی، خشکی کی، تری کی، فضا کی، آسمان کی، آسمانوں سے اوپر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا یعلمھا، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے لیے آپ وسیلے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہو، کتنی توہین کر رہے ہو اللہ رب العزت کی۔ تم یہ مان رہے ہو کہ اللہ رب العزت سن نہیں سکتا بغیر وسیلے کے، اور بزرگان دین بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں۔ تو بزرگان دین بڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہوا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون اور اس کے درباریوں سے اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے آئے تھے، بھاگے تھے مدین کی طرف، تو کہہ رہے تھے رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، کچھ نہیں ہے میرے پاس، پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، بما انزلت الی من خیر فقیر، سب سے زیادہ محتاج ہوں پروردگار، تیری رحمتوں کا کچھ بھیج۔ سارے نبیوں نے اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ پکارا ہے،
ساری دعائیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ساری کی ساری دعا ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے معنی دعا ہی کے ہوتے ہیں. ساری نماز میں ہاتھ باندھنے کے بعد جو آپ شروع کرتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں. یہ ساری دعائیں اللہ رب العزت تک ہماری بغیر کسی واسطے کے پہنچ جاتی ہے کہ نہیں پہنچ جاتی ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ پہنچ جاتی ہے. اس میں کہیں واسطہ وسیلہ تو فعل ہے کیا؟ نہیں. جب نماز ہماری پہنچ جاتی ہے، نماز میں کی جانے والی ساری دعائیں اللہ رب العزت تک اگر ہماری پہنچ جاتی ہیں، تو اب نماز سے جب ہم فارغ ہوئے، اب ہم ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگ رہے ہیں، روزی کی، روٹی کی، عزت کی، خیر کی، عافیت کی، بیماری سے بچنے کی، بلاؤں مصیبتوں سے دور ہونے کی، تو یہ باتیں اللہ رب العزت تک ہماری بغیر وسیلے اور طفیل کے نہیں پہنچیں گی. کیا کر رہے ہو؟ ذرا سوچو. اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ توہین نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. ارے تم مجھے مانگ کر تو دیکھو مجھ سے، میں تمہاری ہر مراد پوری کر دوں گا. ادعونی، مجھ سے مانگو. نہیں کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں سے مانگو، کسی سے، کسی کا واسطہ وسیلہ تو فعل نہیں بتلا رہا. کہہ رہا ادعونی، مجھ سے مانگو. استجب لکم، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو تمہارے دماغ میں کسی شیطان نے کوئی اور بات ڈال دی ہے تو وہ شیطان ہے. اس شیطان سے بچو. اللہ کی بات سنو، قرآن کی بات سنو، رسول کی بات سنو. یہی سچی، صحیح اور حقیقی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.